بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین، خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. الفصل السادس، یہ چھٹی فصل، اس کا متن ما فی ما یتخصص به الوجود، کہ وہ چیز اس چیز میں ہے جس چیز کے ذریعے سے وجود میں تخصیص حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ کثرت کیسے صادر ہوتی ہے؟ وجود حقیقی خارج میں ایک ہی لا محدود، اس میں کسی قسم کی بذات حد بندی نہیں، بشرط لا. لیکن جو ماہیات کو وجود ملتا ہے، ممکنات کو، اس سے وجود میں ایک تخصیص حاصل ہوتی ہے، اور اس تخصیص سے اس کی ذات میں کثرت نہیں آتی. البتہ ماہیات کو وجود کی ادھارا وجود مل جاتا ہے. تخصص الوجود و بوجوہ ثلاثۃ، وجود کو تخصیص تین وجوہ سے حاصل ہوتی ہے، وہ جو ہم نے مباحثے میں بیان کی. احد ہوا، ان میں سے پہلی تخصص حقیقت الواحدۃ الاصلیہ، وہ کیا ہے؟ حقیقت وجود جو واحد اور اصیل ہے، اس کو تخصص حاصل ہوتا ہے بالنفس ذاتہا. یہ خبر ہے، بے نفس ذاتہا، اس حقیقت واحدہ کے ذات سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کی ذات کیا ہے؟ القائمت بذاتہا، وہ خود بخود اپنے اوپر ہی قائم ہے خود. و ثانیہا، اور یہ جو دوسرے قسم کی تخصص ہے وہ کیا ہے؟ تخصصھا، اس حقیقت واحدہ کا تخصص بے خصوصیات مراتبہا، اس کے مراتب کی خصوصیات سے. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ما بہل اشتراک اور ما بہل افتراق وہ وجود ہی ہے، لیکن عارضی اس پہ حد بندی آتی ہے، مراتب ملتے ہیں، اور مراتب میں شدت اور ذوف ہے، کوئی شدید ہے، کوئی اس سے کم تر ہے. تو وہ یہ جو تخصیص آتی ہے یہ اس وجود کے جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کی خصوصیت کی وجہ سے آتی ہے. بخصوصیات مراتبہا غیر الخارجۃ عن المراتب، وہ خصوصیات جو اس مراتب سے خارج نہیں ہیں. تیسری ہے وہ ثالثھا، اس تخصص کی تیسری قسم تخصص الوجود بے اضافت الوجود الی الماہیات المختلفہ. یہ وجود کو تخصیص حاصل ہوتی ہے کب؟ جب اس کی اضافت کے ذریعے، اضافت اس وجود کی اضافت کے ذریعے سے الی الماہیات، ماہیات کی طرف جب ان کی اضافت اور نسبت دی جاتی ہے. کون سی ماہیات؟ المختلفۃ الذوات، وہ جو ماہیات ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. مراتب کے جو ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے مختلف ہے. ایک ہو گیا بے اضافت ہی و عروض ہی، عروض الوجود للماہیات، کہ وہ وجود کا عروض ان ماہیات کا، جیسے کہا تھا سماع موجود، یہ موجود کو ہم نے ایک نسبت دی وجود کی طرف، عارض کیا. فیختلف، تو پھر یہ وجود مختلف ہوتا ہے بے اختلاف الماہیات، لیکن بالعرض، بالذات نہیں. وعروض الوجود للماہیت، یہ جو وجود کا عروض ہوتا ہے اس ماہیت میں، السماع موجود. وثبوت الوجود للماہیات لیس من قبیل العروض المقولی، ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو السماع موجود میں موجود کو جو عارض کر رہے ہیں موضوع السماع پر، یہ ماہیت پر، یہ مقولی نسبت نہیں ہے. الذی، کون سی عروض مقولی؟ الذی یتوقف فیہ ثبوت العارض، کہ وہ مقولی جو موقوف یتوقف فیہ، اس عروض مقولی پر موقوف ہوتا ہے کیا؟ ثبوت العارض، عارض کا ثبوت کس پر؟ علی ثبوت المعروض، معروض کے ثبوت پر، قبلہ، اس سے پہلے. فإن حقیقت ثبوت الوجود، جبکہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ثبوت وجود کا جو ثبوت ہے، جو ثابت ہونا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے ماہیت کے لیے؟ ہی ثبوت الماہیت بہ، وہ ماہیت کا ثبوت ہے بالوجود، وجود کے ذریعے سے. کیوں؟ لأن ذالک هو مقتضی اصالتہ، اصالت الوجود، کیونکہ یہ اصالت وجود کا تقاضا یہ ہے کہ جو موجود کو ہم عارض کر رہے ہیں السماع پہ، السماع کا پہلے موجود ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ماہیت وجود موجود نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا تھا کہ اصیل وجود ہے، وجود کا پہلے وجود ہوتا ہے، پھر ماہیت کو وجود ملتا ہے.
لینا ذالک یہ کیوں ہے کیونکہ وہ یہ تقاضا ہے کس کا وہ مقتضا اصالت الوجود ہے اعتباریتھا یعنی اعتباریت الماہیت ماہیت کی اعتباری ہونے کی وجہ سے اور وجود کے اصول ہونے کی وجہ سے یہ تقاضا ہے کہ السماع پہلے موجود نہ ہو اس سے پہلے وجود موجود ہو. وانما العقل اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں اس کا الٹ ہوتا ہے کیونکہ عقل کیا کرتی ہے وانما العقل لمکان انس بالماہیات کیونکہ اس کا ایک انس ہے ماہیات کی طرف. وہ کیا انس ہے وہ خارج سے وجود کو نہیں لیتی بلکہ خارج سے ماہیات کو لیتی ہے اس لیے اس کا ماہیات کا انس ہوتا ہے. ماہیت کو وہ پہلے موضوع بناتی ہے پھر اس کو وجود کو اس پر عارض کرتی ہے جبکہ خارج میں پہلے وجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے ماہیت کو وجود ملتا ہے. وانما العقل لمکان انس ہی انس العقل بالماہیات عقل کا انس ماہیات کے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یفترض العقل الماہیت تو پھر عقل فرض کر لیتی ہے ماہیت کو موضوع فرض کر لیتی ہے. وَيَحْمِلُ الْوُجُودَ اور عقل حمل کرتی ہے وجود کو علیہ اس ماہیت پر وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ عَكْسِ الْعَمَلِ لیکن حقیقت میں اس کا الٹ ہے. خارج میں وجود پہلے ہوتا ہے اور ماہیت اس پر عارض ہوتی ہے اس کو ماہیت کو وجود ملتا ہے. وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ الْمَعْرُوفُ فِي حَمْلِ الْوُجُودِ عَلَى الْمَاهِيَّةِ وہ کہتے ہیں اس ذریعے سے وہ اشکال دفع ہو جاتا ہے جو مشہور ہے. کیا کس میں مشہور ہے فی حمل الوجود علی الماہیت کہ وجود حمل ہوتا ہے ماہیت پر. کیوں من ان قاعدۃ الفرعیہ قاعدہ فرعیہ ہم نے بتایا تھا. قاعدہ فرعیہ ہوتا ہے کہ معمول کا جب موضوع پر حمل کریں گے تو موضوع کو ثابت ہونا چاہیے پہلے. یہ قاعدہ فرعیہ ہے. قاعدہ فرعیہ کیا آنی ان ثبوت شیء للشیء کہ کسی شے کو ثابت کرنا کسی شے کے لیے. ثبوت الشیء یعنی ثبوت الشیء وجود کو ثابت کرنا کسی اور شے کے لیے. ثبوت الشیء للشیء یہ فرع یہ بعد میں ہوتا ہے کب فرع ثبوت المثبت لا جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے اس کا ثابت ہونا پہلے ضروری ہے مثبت لا کا. تو یہ توجب یہ لازمی قرار دیتی ہے ثبوتاً للمثبت لا مثبت لا کے ثبوت کو اس مثبت لا کے ثبوت کو قاعدہ فرعیہ لازمی قرار دیتا ہے. اس سے پہلے کہ وجود کو السماع پر ہم عارض کریں السماع کو کا وجود اس پہلے ثابت ہونا چاہیے. یہ قاعدہ فرعیہ ہے قبل ثبوت ثابت ہے. فثبوت الوجود للماہیت اب جو کہہ رہے ہیں کہ وجود کو جو ثبوت ہوتا ہے ماہیت کے لیے وہ کیا ہوتا ہے یتوقف علی ثبوت الماہیت قبلہ اس سے پہلے اس ماہیت کا ثبوت ہونا ضروری ہے ثابت ہونا ضروری ہے. فإن کان ثبوت الماہیت اگر ماہیت کا ثبوت کیا ہو عین ثبوت الوجود لہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ماہیت کو جو ثبوت دینا ہے پہلے دینا ہے اگر اس ماہیت کا ثبوت دینا یہی ہو کہ اس وجود کو اس پر حمل کیا جائے تو پھر تو یہ اشکال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جو اب وجود کو اس ماہیت پر کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو یہ وجود ہونا ہی اسی کا یہ ثبوت ہے السماع کا. تو پھر کیا ہوگا اگر ہم اس کو وجود کو السماع کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس السماع کا پہلے وجود ہو. اگر اس السماع کا پہلے وجود ہوگا تو دوبارہ وجود شے پر ہم ثابت کریں گے. یہ ہوگا تقدم الشیء علی نفسہ کہ اس وجود کو ثابت کرنے سے پہلے ہی آسمان موجود ہے. اس کو کہتے ہیں تقدم الشیء علی نفسہ. وَإِن كَانَ غَيْرُ اگر ہم یہ نہ ہو اس کا الٹ ہو تو پھر کیا ہوگا توقف ثبوت الوجود للماہیت تو وجود کا ثبوت جو اس ماہیت کے لیے ہے وہ موقوف ہوگا علی ثبوت آخر ورنہ وہ کسی اس موجود کو اس کے لیے اپنے ثابت کرنا ہے. تو اگر اس موجود کو اس کو ثابت کرنے سے پہلے اس کو ثابت ہم کہیں وہ کیا کہہ رہا ہے علی ثبوت آخر تو پھر ایک اور شے کو اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور شے چاہیے اس کو ثابت ہونے کے لیے ایک اور شے چاہیے. وحل مجرور فیتسلسل اور اس سے تسلسل آئے گا. تسلسل ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ باطل ہے. وقت اس طرح حاضر الاشکال بعضهم الى القول اور اس اشکال کو بعض جو فلاسفہ ہیں انہوں نے اس قول کی طرف کیا نسبت دی ہے کہ بأن القاعدۃ مخصصۃ یہ جو قاعدہ ہے یہ خاص ہوتا ہے بثبوت الوجود للماہیت جب وجود کو ثابت کیا جائے
ماہیت کے لیے یہ ایک خاص ہے. اور ببعضهم الی تبدیل الفریت بالاستلزام، اور بعض نے کہا ہے کہ فریہ کی تبدیلی کی طرف بعض نے کہا ہے بس استلزام. اچھا ہاں، یہاں حل بسیطہ اور حل مرکبہ کسی شے کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے ایک سوال کیا جاتا ہے، حل کیا وہ موجود ہے؟ یعنی پہلا سوال کسی شے کی حقیقت کے لیے کیا وہ شے موجود ہے، اسے کہتے ہیں حل بسیطہ کا مفاد، اس شے کے وجود کو ثابت کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے حل مرکبہ، کسی شے کو اس شے کے لیے ثابت کیا جائے. پہلے انار ہے پھر سرخی کو اس انار کے لیے ثابت کیا جائے. پہلے وجود ہے پھر کسی اور شے کو اس پر ثابت کیا جائے. پہلا ہوتا ہے حل بسیطہ کہ اس شے کے وجود کو ثابت کرنا. حل مرکبہ ہوتا ہے کسی اور شے کو اس شے پر ثابت کرنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سما موجود، یہ حل بسیطہ کا مفاد ہے، یہ حل مرکبہ کا مفاد ہے. عام قضایا میں انار سرخ ہے، اس میں یہ حل مرکبہ کا مفاد ہے کہ انار پہلے موجود ہے پھر دوسری شے کو اس پر حمل کر کے اس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، تو یہ حل مرکبہ کا مفاد ہے. اور جب بھی کسی شے کے موجودیت کو ہم ثابت کریں گے تو وہ حل بسیطہ کا مفاد ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ حل بسیطہ کا مفاد ہے. فقالا انہوں نے کیا الحق ان ثبوتا شین، کسی شے کا ثبوت لشین کسی شے کے لیے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ مستلزم لثبوت المثبت لا، اس کا لازمہ کیا ہے کہ مثبت لا پہلے اس کا لازمہ وہ ہونا چاہیے، ولاؤ بحاظ ثابت، اسی شے کے ثابت کے ذریعے سے ہو. اور ثبوت الوجود للماہیت، اور ماہیت کے لیے جو وجود کا ثبوت ہم یہ جو پیش کر رہے ہیں مستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ لثبوت الماہیت بنفس ھذا الوجود، کہ اس ماہیت کا جو وجود ثابت ہو رہا ہے اسی وجود کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں تو اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. یہ ایک توجیحات فلاسفہ نے پیش کیے ہیں حکماء نے. بعض نے کیا کہا، بعض ملا قول الی القول، اس قول کی طرف گئے، یہ عقیدہ بنایا کہ بین الوجود لا تحقق له ولا ثبوت فی الذہن ولا فی الخارج. وہ کہتے ہیں یہ جو وجود ہم حمل کر رہے ہیں یہ ذہنی ہے، تو یہ مطلق نہیں ہے، بسیط نہیں ہے، نہ ہی ذہن میں اور نہ ہی خارج. یہ جو ہم حمل کر رہے ہیں بین الوجود لیس له، اس کے لیے نہیں ہے، او سوری یہ اوپر بین الوجود لا تحقق له ولا ثبوت فی الذہن ولا خارج، کہ یہ جو وجود ہم جس کو تحقق دے رہے ہیں اس کے لیے نہ ہی ذہن میں کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی خارج میں ہے. بل موجود معنی، جو ہم یہ جو موجود کہہ رہے ہیں آسمان موجود ہے، یہ جو خارج میں موجود ہے، للموجود، اس موجود کے لیے معنی بسیط، اس کے لیے بسیط معنی ہے. یعبر عنہا بالفارسیت، فارسی میں یہ ہم نے جو پہلے درس میں کہا تھا، وجود کو عربی میں فارسی میں ہست کہتے ہیں، اردو میں ہے کہتے ہیں، آہی سندھی میں کہتے ہیں. تو ہر زبان میں ہونے کو از ہے، تو وہ ہے جو ہے ہونا، اس کا وجود ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح بل اشتقاق سوری، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اشتقاق سوری، اشتقاق ہوتا ہے کسی چیز سے مشتق کرنا، وجود سے موجود، موجود اس مفعول ہے، اس کو وجود سے مشتق کیا گیا ہے. تو اس کے لیے فلا ثبوت الہ، یہ تو مشتق ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یہ توقف ہو، یہ موقوف ہو علی ثبوت الماہیت، کہ یہ اس کا ثبوت موقوف ہی نہیں ہے کہ پھر اس کے لیے اس کو ماہیت کے لیے ثابت کیا جائے. وہ بعضوں میں القول، بعض نے یہ عقیدہ اپنایا ہے کہ بین الوجود لیس لہو، اس کے لیے نہیں ہے الا المعنى المطلق، اس کے لیے معنی مطلق ہے. وجود کے لیے ایک معنی مطلق ہوتا ہے، جیسے مطلق الوجود کہتے ہیں. ایک اور معنی ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہ کس کے لیے ہوا معنی الوجود العام، یہ معنی وجود عام کا ہے. والحصص، اور حصص کیا ہوتے ہیں؟ ہوا معنی العام، یہ بھی معنی عام ہے لیکن مضافن الی ماہیت، ماہیت حصص کہتے ہیں مقید وجود، یہ وجود کے لیے حصص کا وجود کی حد بندی. یہ لامحدود وجود ہے، یہ بلیک بورڈ ہے، اس میں ہم ایسے حد بندیاں لگائیں گے. بورڈ میں حد بندی نہیں، یہ جو ہم نے اعتباری حد بندی لگائی ہے یہ اعتباری ہے، یہ اس وجود کے حصص ہیں اور ان کو مراتب کے ہیں، وجود کے یہ مراتب ہیں. والحصص والمعنی العام، یہ معنی عام ہے، مضافن الی ماہیت، ماہیت ہر مرتبہ ہر ماہیت، ماہیت کے لیے اس کی طرف اضافہ دی گئی ہے. اس حیثیت سے کہ بحیث یکون تقیید و داخلا بل قید و خارجا، تقیید یہ داخل ہوگی، اس کو ہاتھ پر دکھا دی، لیکن یہ جو قید
بن کے ایک وجود میں لایا، یہ قید خارجی ہے. وہ اما الفرد وهو المجموع، اور یہ جو یہ ایک فرد بنے گا یہ کیا ہوگا؟ وهو مجموع المقید والتقیید والقید، وہ یہ تینوں کا مجموع ہوگا. بس اس کے لیے فلیس لہ ثبوت، اس کے لیے ثبوت نہیں. وشیء من هذه الاجوبۃ علی فسادها لا یغنی قائلا، وہ کہتے ہیں یہ جوابات دیے گئے ہیں، یہ کوئی ان میں کسی نہ کسی قسم کا اشکال لازم ہوتا ہے. لا فساد ہے یعنی اشکال لازم ہوتا ہے. لا یغنی قائلا، یہ ہمیں مغنی نہیں کرتا طوالت کی وجہ سے. والحق فی الجواب ما تقدم، اور جو درست حقیقت ہے وہ اس جواب میں ہے ما تقدمہ، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی حل بسیطہ اور حل مرکبہ کا، کہ حل مرکبہ میں دو چیزوں کی ایک کا وجود ہوتا ہے، پھر اس شے کو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں. لیکن یہ حل بسیطہ کا مفاد ہے، کسی شے کے لیے اس کا وجود ہی ثابت کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اس کا پہلے وجود ہو تو پھر اس کے وجود کو ثابت کریں. یہ بنیادی جواب ہے. من ان القاعدہ انما تجری فی ثبوت شیء للشیء، کہ یہ جو قاعدہ فریع جاری ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ثبوت الشیء، اس شے کے ثبوت کو ثابت کریں اس شے کے. ثبوت الشیء للشیء، تو اس شے کا پہلے وجود ہونا ضروری ہے، پھر اس شے کو ہم ثابت کریں گے. دونوں کا وجود خارج میں موجود ہوتا ہے. لا فی ثبوت الشیء، یہ قاعدہ فریع ثبوت الشیء میں نہیں ہوتا. ثبوت الشیء للشیء اس میں جاری ہوتا ہے. کسی شے کے خود اسی کے وجود کو ثابت کرنا یہ ثبوت الشیء ہے. یوں سمجھیے قاعدہ اصلیہ کیا ہوتا ہے یا اولیہ، جس میں اس کے شے کو ثابت کیا جاتا ہے، اور یہ حل بسیطہ کا مفاد ہے. یہ ایک پراپر جواب ہے کہ قاعدہ فریع اس لیے نہیں جاری ہوتا کہ یہ خود اس شے کو ثابت کیا جا رہا ہے. ثبوت الشیء ہو رہا ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں قاعدہ فریع جاری ہوتا ہے، ثبوت الشیء للشیء میں جاری نہیں ہوتا. انما تجری فی ثبوت الشیء للشیء، یہ قاعدہ فریع ثبوت الشیء للشیء میں جاری ہوتا ہے. لا فی ثبوت الشیء، اس ثبوت الشیء میں قاعدہ فریع جاری نہیں ہوگا. اور ایک دوسری عبارت میں وب عبارت تن اخرى مجری القاعدہ تو هو الحلیۃ المرکبہ، یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے حلیہ مرکبہ میں دون حلیہ بسیطہ میں. کما فی ما نحن فی، جس میں کہ ہم ثابت کر رہے ہیں وہ حل بسیطہ کا مفاد ہے، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں. یہاں پہ قاعدہ فریع جاری نہیں ہوگا. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا ایک یہ قاعدہ فریع یہاں پہ جاری نہیں ہوگا. دوسرا جو تخصیص حاصل ہوتی ہے وہ وجود کی طرف ماہیات کو جب نسبت دیتے ہیں تو یہ نسبت وجود میں کثرت پیدا نہیں کرتی، بلکہ ماہیات کی کثرت سے وجود میں کثرت نہیں آتی. جیسے اللہ تعالیٰ کے جیسے 99 نام کہتے ہیں، جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، ان 1000 ناموں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف دینے سے اس وجود میں کثرت نہیں آتی. جیسے لا محدود اللہ ہے، اس لا محدود ایک اعتبار ہے، اس کی نسبت اس وجود کی طرف دینے سے اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں آتی. جیسے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کی کسی نسبت دینے سے بھی یہ اعتبارات ہیں، اس کی نسبت دینے سے بھی اس میں کسی قسم کی کثرت نہیں آتی. الحمدللہ رب العالمین.